تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرات سامعین اکرام، میرے بزرگ اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل انسانی دنیا جس ظلم اور جہل کا شکار تھی، تاریخ کے آئینے میں ان ایام ظلمت اور جہالت کو دیکھا جا سکتا ہے. مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور ان کے ذریعے نظام شریعت قائم ہو جانے کے بعد معاشرے سے برائیاں اور خرابیاں دور ہوئی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کے نظام کو بدلا، اس لیے کہ انسانی سماج کا نظام شریعت الہیہ سے دور بھٹک چکا تھا. انسانی طبیعت کو شریعت کے دائرے میں لانے کے لیے ایک نظام حق آیا، ایک رسول برحق کے ساتھ آیا، جن کی آمد کے بعد ان کی خاتمیت پر مہر لگا دی گئی. اب ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی صبح تک انسانی معاشرے میں نافذ العمل ہوگی اور ہوتی رہے گی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی عطا نہیں فرمایا، بلکہ پوری نظام دین عطا فرمایا ہے. صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ مکمل دین نہیں ہے. صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مکمل دین نہیں ہے. ہاں یہ ضرور بھی ضرور فرائض دین میں ہیں اور یہ داخل ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں شریعت نے اخلاقی زندگی بھی عطا فرمائی، سیاسی زندگی بھی عطا فرمائی، سماجی زندگی بھی عطا فرمائی، اعلیٰ زندگی بھی ہمیں عطا فرمائی. قرآن کریم کی یہ مہربانی ہے کہ قرآن کریم نے زندگی کے ہر رخ پر، ہر جہت پر قانون الہی کے پہرے بٹھائے ہیں. جب تک ہم نے شریعت تو قبول نہیں کیا تھا تب تک تو ہماری طبیعت آوارہ گردی کا شکار تھی، مگر شریعت تو قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم طبیعت کے تابع نہیں ہیں، مسلمان ہونے کے بعد ہم شریعت کے تابع ہیں. شریعت کو طبیعت میں نہیں تبدیل کیا جا سکتا. طبیعت کو شریعت میں تبدیل کیے بغیر مسلمان ہونے کا حق نہیں ہے. ادا ہو سکتا ہے اور نہ ادا ہوگا. پھر ایک مرتبہ اس جملے کو سماعت فرمانا، شریعت کو طبیعت میں نہیں تبدیل کیا جا سکتا. طبیعت کو شریعت میں تبدیل کیے بغیر مسلمان ہونے کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا. تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ توحید کی مضبوط چٹان پر کھڑا کیا، اسی طرح عمل صالح اور معاشرہ کے صالحیت کا بھی سہانا خواب دکھایا تھا، جس کو شرمندہ تعبیر کیے بغیر ہم اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔
حضرت سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا بھی حسین عطا فرمائی، آخرت بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہو، اس کام میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اسوہ حسنہ کیا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو اللہ کے رسول ہمیں دے رہے ہیں ہمیں اسے لینا چاہیے، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روک رہے ہیں ہمیں ایمانداری کے ساتھ رک کر صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ ہونے کا ثبوت بھی ہمیں فراہم کرنا چاہیے۔ حضرات سامعین، یہ جو اب تک میں نے کہا ایک تمہیدی بات تھی میری، یہ تمہیدی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے باندھا تھا۔ اب اصل موضوع کی طرف میں آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہوں۔ آج میں ایک موضوع جو اہم لے کر آیا ہوں، جو حالات حاضرہ میں خصوصاً آج کل کے معاشرے میں، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ خصوصی طور پر چل رہا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج نکاح میں سادگی کا خیال رکھنا اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا شریعت کی پسند اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس موضوع کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ آپ میرے اس موضوع کو بغور سماعت فرمانا۔ میرا موضوع ہے نکاح میں سادگی کا خیال رکھنا اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا شریعت کی پسند اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حضرات، نکاح بھی اسلام میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ نکاح کا فریضہ ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نکاح کس طریقے سے کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب سے بہتر اسوہ دنیا میں نہ کسی کا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہم اگر حضور کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے حضور کے نقش قدم پر نگاہ ڈالنی چاہیے۔ ضرور یہ چیز ہمارے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح کیا تھا، اپنی بیٹیوں کا نکاح فرمایا تھا، اپنے بچوں کی پرورش کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بہتر کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ حضور کے نواسے حضرت حسنین سے بہتر کسی کے نواسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے گھر میں تعلیم و تربیت کا جو ماحول برپا کر کے ساری کائنات کو تعلیم و تربیت کی دعوت اور مہم پہنچائی تھی، جس پر مسلمانوں کی نگاہ کا جانا بے پناہ ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خوبی کے ساتھ کی تھی، سادگی کے ساتھ کی تھی۔ مسجد نبوی میں ان کا نکاح منعقد ہوا تھا، اس لیے شور شرابے کے ماحول میں، نمائش اور دکھاوے کے ماحول میں شادی بیاہ نہ کرتے ہوئے ہمیں اس سنت کو جاری رکھنا چاہیے، جس سنت کی بنیاد پر ہمارے مسلمان ہونے کی شناخت بنتی ہے۔ مسجد میں نکاح کا ہونا مبارک عمل ہے، اس لیے آپ اپنے نبی کے راستے کو اپنائیے اور ان خرافات سے دور رہیے، اور جو آپ کے ایمان کو کھا جانے والی خطرناک بیماریوں میں سے ہے یہ چیزیں۔ حضرات، دراصل معاملہ سوچ انداز فکر کا ہے۔ جب تک سوچنے کا انداز نہیں بدلے گا کچھ بھی نہیں بدل سکتے گا۔ ہمیں اپنے خیالات کو ایک مرکز پر جمع لینا چاہیے۔ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے لیے نمونہ اور مثال کون ہے؟ وہ کون ہے جس کی زندگی قیامت تک تمام زمانوں میں اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مثالی زندگی ہے؟ پھر یہ کہ یہ مثالی نمونہ اتنا جامع ہے کہ اس نے زندگی کا کوئی گوشہ تشنا نہیں رکھا۔ عبادات، سیاست، اخلاق، معاملات سے لے کر معاشرت تک زندگی کے تمام کام اس نے بتائے بھی، کر کے دکھائے بھی ہیں۔ اس نے اپنی شادیاں ہی نہیں، اپنے بچوں کی بھی شادیاں کی ہیں۔ وہ کھلا ذہن رکھنے والا ہے، وہ زاہد خشک نہیں، خوش اخلاق والا ہے۔ خوشی کے موقع پر خوشی کے تقاضوں کو خوب جانتا تھا۔ وہی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور دو عالم، حبیب خدا، ہمارے آپ کے رہبر اور رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اس نمونہ کو
نظر انداز کر رکھا ہے، ہم نے اس نمونے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ حضرات، جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت سی برائیاں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں جن کی طرف ہمارا خیال بھی نہیں جاتا۔ اصل میں یہ بھی اہم بات ہے کہ ہمارا خیال اس طرف نہیں جاتا تو ہم اس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ ہم اس اصلاح اسی وقت کریں گے جب ہمارا خیال جائے کہ ہم نے کیا خرابی کی ہے، ہم میں کیا خرابی ہے، اور ہم نے کون سی ایسی خرابی کر رکھی ہے، کیا برائی ہے جن کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ احساس ہونا بڑی چیز ہے، جب احساس ہوگا تب اصلاح کا کام شروع ہوگا۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اس وقت جو زیادہ قابل توجہ بات ہے وہ نکاح اور شادی بیاہ کے سلسلے میں اسراف ہے۔ اپنی خواہشات، اپنے نفس، اپنی پسند کے لحاظ سے آدمی کا خرچ کرنا اور بے تحاشا خرچ کرنا، اور اس کی وجہ سے زیر بار ہو جانا، زیر بار ہو جانے کے بعد قرض لینا اور دوسرے غلط کام کرنا تاکہ اپنی زیر باری سے بچ سکے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے ہماری ضرورت جتنی ہے ہم اسی پر اکتفا کریں اور بے ضرورت ہرگز خرچ نہ کریں۔ اور یہ رسم و رواج جو معاشرے میں پھیل گئی ہیں، یہ سب اس کی وجہ سے آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں نے اس طرح سے شادی کی تو ہم کیوں اس کے پیچھے رہیں، ہم بھی اسی طرح خرچ کریں گے۔ حضرات، آپ دیکھیے بڑے بڑے ہوٹلیں جو لی جاتی ہیں، مہنگی شادیاں ہال جو بک کروائے جاتے ہیں، اس میں کتنا خرچ ہوتا ہے، اور خرچ ان لوگوں کا کرنا ہوتا ہے جن کی آمدنی اتنی نہیں ہے، پھر بھی یہ کرنا پڑتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ان کو لوگ تانا نہ سمجھے، ان کو لوگ کوتا نہ سمجھے، ان کو لوگ تانا نہ دے، کم حیثیت خیال نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کا جذبہ اس میں کار فرما ہوتا ہے ان کا، جو بہت نامناسب بات ہے۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ شادیوں میں ہم لوگ اپنے بہت سے زیادہ دولت ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے باتیں ہیں جو نیکی بدی کی ہیں، شرم و حیا کی، اچھے اور برے کی، ایسی بہت باتیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، اور ہمارا معاشرہ بعض حرکتوں کی وجہ سے غیر مسلم معاشرے سے بھی آگے گزرتا جا رہا ہے۔ بعض جگہ تو کچھ ایسی چیزیں آپ دیکھے ہوں گے جو غیر مسلم معاشرے میں بھی بری سمجھی جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں ضرور یہ چیزیں۔ آج دیکھیے ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے، فضول خرچی، دکھاوا، نمائش، بری رسمیں، ہلدی، مہندی، رت جگائی، اس طرح کی نہ جانے کتنے خرافات ہم مسلمانوں کی شادیوں میں بن گئی ہیں۔ دوسروں کی خرافات اور دوسروں کی رسمیں آج مذہب کے نام پر ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی یہ بارگاہ میں بہت زیادہ قابل مواخذہ چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ اس کے رسول ہم سے پوچھیں گے اور ہم سے پکڑیں گے۔ شادی میں 50 روپے سے لے کر 1500 روپے تک کے کارڈ چھپتے ہیں۔ شادی بیاہ میں ناچ گانا، ڈی جے مسلم معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ نام تو ہمارا مسلمان ہے، کام ہمارا مسلمانوں کا کیوں نہیں ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس میں صرف نماز، روزہ اور حج سے ہمارا فریضہ اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اخلاق، عادات اور بری رسموں کو چھوڑنا ہی ہم اسلام کے دائرے میں اپنے صحیح تصور دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اسی وقت مسلمان کہہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم ان بری رسموں کو اور بری چیزوں کو نہ چھوڑے، ہمیں مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے۔ دیکھیے کیا کیا بری رسمیں ہمارے مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں، ہلدی، مہندی، رت جگا اور خرافات، ناچ گانا، پہلے کھانا بعد میں کھانا، ناچنا، گانا، بجانا، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کی بد نصیبی ہے اور یہ حصہ بن چکی ہیں جس کا اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آپ بتائیے کہ ہمارے شادی بیاہ کے ماحول میں اسلام کہاں ہے؟ ہم اسلام کو تلاش کرتے ہیں تو بدقسمتی سے اسلام ہماری شادی بیاہ میں نظر نہیں آتا۔ مہندی لگی، اسلام غائب، رت جگا ہوا، اسلام غائب،
मेहंदी की रस्म हुई, इस्लाम गायब, डीजे हुआ, इस्लाम गायब, आतिशबाजी हुई, इस्लाम गायब, नाच गाना हुआ, इस्लाम गायब, 100-200 लोगों को लेकर बारात में ले जाना और लड़की वालों को मजबूर करना, वहां भी इस्लाम गायब। चलते चलते बारात को लेकर पहुंच गए तो कहीं भी इस्लाम नहीं था। जब चंद लोग इकट्ठे हो गए तो अब फिक्र हुई लड़के वालों को कि साहब किसी भी तरह इस्लाम को बुलाइए, इसलिए कि बगैर इस्लाम के तो ये निकाह ही नहीं हो सकता। अब काजी साहब बुलाए गए, गवाह बुलाए गए, शरीय एतबार से निकाह की मजलिस मुनक़िद हुई, निकाह हो गया। निकाह के बाद तो इस्लाम के कान में फिर से मुसलमान कह देता है कि साहब अब आप तशरीफ ले जाइए, जहां तक हम आपको इस्तेमाल करना था वहां तक हमने आपको इस्तेमाल कर लिया है। याद रखें कि इस्लाम को इस्तेमाल करने के लिए आप मुसलमान नहीं हुए हैं। ये जुमला फिर एक मरतबा आप सुनिए, इस्लाम को इस्तेमाल करने के लिए आप मुसलमान नहीं हुए हैं, बल्कि इस्लाम के खातिर इस्तेमाल होने के लिए आप मुसलमान हुए हैं। अपने आप को दिखाने के लिए, मैं अपने आप को सियासतदान बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा करोड़पति बताने के लिए, अपने आप को बड़ा मालदार दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा शोहरतदान जानने के लिए, नुमाइश करने के लिए, दुनिया में दिखावे करने के लिए जो भी तौर तरीके इख्तियार किया गया है और जिस तरह पैसों को फजूल खर्ची की वजह से बर्बाद किया जाता है, सैकड़ों गरीब बच्चों की कफालत करके शादी ब्याह हो सकती थी, अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल की जा सकती थी, मगर है अफसोस आज उम्मत इस एहसास से खाली होकर रह गई है। हजरात, मेरी बातें बहुत पॉइंट तो पॉइंट चल रहा हूं, और एक बात सुनना, एक ज़हीन और बनाया है, शादी तो की जाए मगर जरा मालदार घराना देखा जाए। लड़की वालों की भी ये जहनीत होती है, लड़के वालों के अंदर भी यही जहनीत होती है कि देखो भाई लड़की अगर मालदार हो तो वहां रिश्ता भेजो, लड़का अगर मालदार घराने का हो रिश्ता भेजो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दावत दी है कि शादी वहां करो जहां दीनदारी हो। आज तलाक के रेशो क्यों इतना बड़े हुए हैं? आज क्यों निकाह के अक्सर और बेशतर ऐसे मसाइल आ रहे हैं जो टूटने पर आमदा है? ये इसीलिए कि हमारे मुसलमान या नहीं तो खूबसूरती के पीछे भागते हैं या नहीं तो मालदारों के पीछे भागते हैं। मगर जरा मालदार घराना देखा जाए, कहीं से जहेज की आमद हो जाए, लेन देन का माहौल तक बर्पा कर दिया जाता है। गोया शरीयत का जितना भी खून पिया जा सकता है, आज मुसलमान एक साथ दीन और दुनिया से बाहर निकलकर शरीयत का इतना खून करते हुए भी नहीं शर्मा रहा है। ये सोच ही नहीं रह गई कि एक दिन अल्लाह के सामने हमें हिसाब देना है। एक एक चीज का परवरदिगार आलम हमसे हिसाब लेगा। महशर की घड़ी हमारे सामने आने वाली है। आखिरत के यकीन से खास तौर पर मुसलमान अपने अकीदे को अपने अमल से इतना कमजोर कर चुके हैं, इतना कमजोर अपने आप को बना चुके हैं कि आखिरत का तो तस्वुर ही हमारे दिल और दिमाग से निकल गया है। आज हम कहते हैं हमें बर्बाद किया जा रहा है, हमारा हक नहीं मिल रहा है, हम पर जुल्म किया जा रहा है, मगर ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस सिमत जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं और हम किस तरफ हमारा रुख जा रहा है और हम किस तरफ हमारी जिंदगी चल रही है, हमें इसका तस्वुर नहीं होता। इसलिए एक शायर एक बेहतरीन बात कहता है, जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, अल्फाज बहुत बेहतरीन है। कहा कि जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपने नामे अमाल देख। हजरात, हम जरा देखें तो सही, अपना मुहासबा तो करें, हमें इस्लाम ने कहां खड़ा किया था। दुनिया की भलाई के लिए हमें इस्लाम ने खड़ा किया था, दुनिया से बुराई मिटाने के लिए हमें इस्लाम ने खड़ा किया था। हमने खुद माशरे में दुनिया जहां की बुराई और बेहयाई की गंदगी पैदा कर दी है। जुल्म के साथ एहसास जुल्म भी खत्म हो गया है, जुल्म के साथ एहसास जुल्म भी खत्म हो गया है। शर्म के साथ एहसास शर्म भी दफन होकर रह गया है। होना तो ये चाहिए था कि हम अपने वजूद से कुरान करीम की सदाकत का तारुफ करवाते, अपने वजूद से
आमाल साले का तारुफ करवाते, अपने वजूद से हुस्न अखलाक के करिश्मे साजियां दुनिया को दिखाते, बजाय इसके कि आज इन तमाम बुराइयों, बेहयाइयों, फजूल खर्चियों, नुमाइशों का हम शिकार होकर रह गए हैं, जिनकी इस्लाम के दामन में कोई जगह नहीं है। दुनिया हमें बर्बाद कर रही है। हमारा जुर्म क्या है? दुनिया के सामने हमारा जुर्म यह है कि हम मुसलमान हैं। मैं एक मिसाल से बात समझा रहा हूं, फिर एक मरतबा इस मिसाल को समझना कि दुनिया के सामने हमें दुनिया बर्बाद कर रही है, हमें दुनिया बर्बाद कर रही है। हमारा जुर्म क्या है? दुनिया के सामने हमारा जुर्म यह है कि हम मुसलमान हैं। दुनिया जो हम पर जुल्म कर रही है वो सिर्फ इस वजह से कि उनकी निगाह में हम मुसलमान हैं। दुनिया में तो हम इसलिए मारे जा रहे हैं, मेरी बात सुनना, दुनिया में तो हम इसलिए मारे जा रहे हैं कि हमें दुनिया ने मुसलमान समझा, मगर बेहुदा हरकतें और गंदे अमल करके हम कब्र में जाएंगे। सुनना फिर एक बात, मगर बेहुदा हरकतें और गंदे अमल करके हम कब्र में जाएंगे तो इसलिए मारे जाएंगे कि तुम जमीन पर सिर्फ नाम के मुसलमान थे। आज जो तुम्हें मारा जा रहा है इसलिए मारा जा रहा है कि तुम मुसलमान हो। कब्र में मारा जाएगा इसलिए मारा जाएगा कि तुम नाम के मुसलमान थे। सवाल यह है कि ये सब चीजें क्यों पैदा हुई? इस तरह के खुराफात और बिदात हमें लोग इस क्यों लग गए हैं? इस तरह के खुराफात और बिदात में लोग क्यों लग गए हैं? नुमाइश में लोग क्यों आ गए हैं? जवाब यहां यह पैदा होता है कि तालीम और तरबियत की कमी हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है। पॉइंट टू पॉइंट बात है, हमारे माशरे में तालीम की कमी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बिदातें, ये खुराफात, ये रस्म व रिवाज आ गई हैं। तालीम से मुराद में दीनी तालीम मुराद है, दुनियावी तालीम नहीं। दुनियावी तालीम आप में बहुत डिग्रियां मिल जाएंगी, इसमें दीनी तालीम मुराद ले रहा हूं मैं। ये सारे रस्म रिवाज, ये बिदातें, ये जितने भी खुराफात जो चल रहे हैं, ये दीनी तालीम की कमी की वजह से है। निकाह के सिलसिले में या शरीयत पर अमल करने के सिलसिले में ये सारी खराबियां शरीयत पर अमल ना करने की वजह से और जो हमारे माशरे में पैदा हुई हैं, ये सारी बुराइयां इस्लामी तालीम और तरबियत से दूरी का नतीजा है। आज हम इस्लामी तालीम और तरबियत से बहुत दूर हो चुके हैं। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, साइंसदान बने, मगर सबसे पहले दीनदार बने। सबसे पहले दीन की तालीम हासिल करें, सबसे पहले दीन की तरबियत हमारे यहाँ हो। अगर ये सारी चीजें होती हो तो एक इंजीनियर के जरिए भी इस्लाम जाहिर होगा, एक डॉक्टर के जरिए भी इस्लाम पहचाना जाएगा। सिर्फ उलमा और मदरसों से इस्लाम नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि उलमा की ज़ेरे इंतज़ाम मदरसों के जरिए तरबियत जो लोग भी अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात से बहरावर कर लेंगे, वो सारे लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी काम में होंगे, वो माशरे के किसी भी नहज पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, उनके वजूद से इस्लाम की अमली रोशनी ज़रूर फैलेगी। मोहतरम हजरात, निकाह को आसान बनाने के लिए हमें संजीदगी से कोशिश करनी होगी। बहुत सोच समझ कर हमें एक कोशिश करना है। इस सिलसिले में एक अहम बात यह है कि निकाह में फजूल खर्ची का अंदेशा है। जहां कहीं भी फजूल खर्ची का अंदेशा हो या जहां रस्म रिवाज अंजाम पाने वाले हो, वहां पहले से पहुंचकर हम उनको फहमाइश करें, अल्लाह उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनाकर अगर वो इस्लाह की कोशिश की जाएगी तो यकीनन मुफीद होगी। इसी तरह जहां फहमाइश का असर अंदाज ना हो, पहली बात तो यह कि अगर आपकी बात वहां मानी जाती है तो आप वहां जरूर जाए। आप वहां बेहरकतें हो रही हो या रस्म रिवाज हो रहे हो, उनको आप जरूर रोकने की कोशिश करें जहां आपकी बात चल रही हो। लेकिन जहां कहीं आपकी बात, आपकी फहमाइश अंदाज ना हो या जहां समझाने की गुंजाइश ना हो, ऐसे निकाहों में शिरकत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह हो जहां निकाह में बुराई हो रही हो, कोई रस्म रिवाज का मामला अंजाम पा रहा हो, हम मौजूद हो तो हमें इस पर नकीर करनी चाहिए। आप निकाह में बैठे हुए हैं, आप शादी ब्याह में कहीं चले गए, आपके सामने बेहुदगी के जैसा कि हल्दी है,
جو میں نے جتنی بھی بتایا ہے یہ ساری جو ہندوؤں کی جو ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں، ہلدی ہے اور اس طرح کے، اور نکاح کے اندر شروعات میں جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ چپل کی اٹھانے کے رسمیں ہیں اور لال پیلا پانی اتارنا، یہ جتنے بھی رسم و رواج ہیں یہ سب غیر مسلموں سے لیے گئے ہیں۔ اور خصوصاً ہندوستان کے اندر یہ سب چیزیں جو آئی ہیں، یہ اکبر بادشاہ جس نے جودھا سے شادی کیا اس وقت اس نے غیر مسلموں کے سارے رواج یہاں ہندوستان میں پیدا کر دی، یہاں سے تو پیدا ہوئی یہ سب چیزیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسم و رواج کا معاملہ انجام پا رہا ہوں، ہم موجود ہوں تو ہمیں اس پر نکیر کرنی چاہیے اور سلیقے کے ساتھ خیر کی بات کہہ دینی چاہیے، اور یہ بات خاص طور پر سمجھانا چاہیے کہ ایسا کرنا آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور امت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے اور دعوت اصلاح و تربیت کا جو کام آپ کے سپرد کیا ہے، یہ چیز اس کے خلاف بھی ہے، سمجھائیے آپ کو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کو اللہ نے طاقت دیا ہے، اللہ نے انسان کو طاقت دیا ہے، وہ منکرات کو روک سکتا ہے تو وہ ہاتھ سے روکے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنے بھائی کو ظلم سے روکو، مظلوم کو ظلم سے روکو۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کو ہمیں روکنا تو ہمیں بچانا تو مراد سمجھ میں آیا کیونکہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، ظالم کو ہم کیسے روکیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم کرنے سے روک دینا یہی تمہاری دین میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے تو آپ طاقت کے ذریعے سے اس چیز کو روک سکتے ہیں۔ باپ ہے، اپنے بیٹے کی نکاح کے اندر اس طرح کی برائیاں ہیں، ہاتھ سے روکیے آپ اس کو۔ اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو کم از کم آپ زبان سے بول سکتے ہیں۔ خاندان کے بڑے یہ بھی گناہوں کے اندر شامل ہیں، شامل ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے۔ خاندان کا تو بڑا ہے، خاندان میں برائیاں ہو رہی تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تیری بات چل سکتی تھی تو ہاتھ سے بھی روک سکتا تھا، تو زبان سے بھی روک سکتا تھا، تیری بات پر سارے خاندان والے خاموش بیٹھ جایا کرتے تھے، تو بھی اس گناہ کے اندر شامل ہے، چل تو بھی ان لوگوں کے ساتھ جہنم میں جا۔ تو اس لیے جب اللہ نے تمہیں زبان دی ہے تو فضول جب کامیں جو ہو رہی ہیں، خصوصاً میں علماء سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس طرح کے رسومات میں شامل نہ ہو۔ جو بھی چاہے وہ اہل تصوف سے تعلق رکھتا ہو یا تبلیغ میں اپنا وقت لگایا ہو، جو بھی ہیں جن کو اللہ نے سمجھ دیا ہے وہ اپنے آپ کو عذر پیش کر کے ان سب چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، افسوس کی بات، ان سب رسومات میں سب سے پہلے جو کھڑے ہوں گے وہ عام اور خاص پورے کھڑے ہوں گے۔ تبلیغ میں لگے ہوئے ساتھیوں کے گھروں کے حالات بتا رہا ہوں، علماء کے گھروں کے حالات میں بتا رہا ہوں کہ ان کے گھروں کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، فضول خرچیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا ان کے گھروں کے اندر اس طرح کے ڈی جے اور گانے نہیں ہو رہے، ویڈیوگرافی نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں تم روک نہیں سکتے یہ سب چیزوں کو؟ گھروں کے اندر مستورات تو یہ کہیں گی کہ زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے، چلے خوشی کرنے دیں۔ آپ ان سے کہیں زندگی میں ایک ہی مرتبہ شادی ہوتی ہے تو ایک ہی مرتبہ یہاں اسلام کو ہمیں ظاہر کرنا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو۔ میں آپ کے سامنے میرے اپنی زندگی کے حالات میں بتا رہا ہوں، میں اپنی زندگی کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اپنی زندگی کی کوئی پرسنل بات کسی آدمی کے سامنے نہیں رکھتا۔ میں آپ بھرے مجمع کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں، جب میرا خود نکاح ہوا تو اس وقت میں شادی بھی میں کھڑا ہوا تھا، نکاح کے بعد مجلس میں کھڑا ہوا تھا اور سب ولیمے کی دعوت کھا رہے تھے۔ میرا رشتہ دار خود یہ آیا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ ایک عالم دین ہیں، آپ کے لیے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ صدری پہنتے، آپ چہرے پر، آپ جو ہے سر پر عمامہ باندھتے، یہ شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ آپ نے کیا اس طرح کپڑے پہنے کہ معلوم نہیں ہو رہا کہ آپ جو ہے نوشو ہیں، معلوم نہیں ہو رہا کہ آپ جو ہے آپ کا نکاح ہو رہا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں بھائی، نکاح تو زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اسی میں ہمیں بتانا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی، اسی میں ہمیں بتانا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا ترغیب دی، کہ نبی کے پاس دولت نہیں تھی، کہ نبی کے پاس شہرت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول اگر آواز ڈالتے تو سارے صحابہ کروڑوں روپے، لاکھوں کروڑوں روپے ان کے پیروں پر ڈال دیتے۔ چاہتے تو اپنی زندگیوں کی شادیاں، جو اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی،
سارے شادیوں کو اس طرح بتاتے؟ کیوں بتایا کہ بھی میری امت کے اندر حالات اس طرح آئیں گے کہ میری امت سنبھل کر چلے. یہ خرافات جو اتنے لاکھوں روپے تم اڑا رہے ہو، یہ ساری چیزیں تم اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر انسان سے 4 یا 5 سوال کرے گا. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو اس طرح کے شادی بیاہ میں اس طرح کی فضول خرچیاں ختم کرے، یہ سب چیزیں ختم کر کے شریعت کے مطابق سادی شادیاں کرے، زندگی کے اندر سادگی کو پیدا کرے. انسان دولت سے شہرت نہیں پاتا، انسان روبداری سے شہرت نہیں پاتا. یہ سب عارضی چیزیں ہیں. جو دائمی رہے گی وہ انسان کی سادگی اور اخلاق دنیا کے اندر باقی رہیں گے. یہی چیز دنیا کے اندر باقی رہے گی. تو میں آج اس وقت بات کی آج اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کی، تحریک بنائی جائے. ہر علاقے کے اندر ایک بات ہو. میں مسجد کے ذمہ دار احباب سے بھی اور مسجد کے علماء سے بھی ان کی بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے تقریروں کے اندر، مسجد کی کمیٹی ہے یہ بے وقوف ہیں، ایک نمبر کے یہ بے شرم ہیں. آج مسجدوں کی کمیٹیوں کے اندر جو بنے ہیں نا، یہ سود خور رہتا ہے، یعنی تو یہ علماء کا ظالم رہتا ہے. یہ جو کوئی نہ کوئی قسم کا بے وقوف ہوتا ہے جو مسجد کا ذمہ دار آج بنا ہوا ہے. اللہ نے اس کے پاس طاقت دی، ساری چیزیں دی ہیں، لیکن یہ بے وقوف نام پر حاجی کا لیبل لگا کر نام پر لوگوں سے پیسے لوٹنے والا سودی خور ہوتا ہے. یہ پھر جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے کماتا ہے، یہ اپنے بچوں کے شادیوں میں خرچ کرتا ہے، لیکن یہ سادگی نہیں بتاتا کہ میں مسجد کا ایک ذمہ دار ہوں، یہاں دین میرا یہاں چلتا ہے. تو مسجد کے ذمہ دار احباب مسجد میں ایک بینر لگائے کہ جہاں کہیں شادی میں اس جوڑا جہیز کی باتیں ہوتی ہوں، ہمارے مسجد سے اسے فارم نہیں دیا جائے گا، یہاں نکاح نہیں پڑھایا جائے گا اسے. تو جو علماء ہیں آپ بھی ذہن میں بات رکھے، برائی کو روکنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں حکمت سے کام لیں. بڑے علماء ہیں، ان سے کسی نہ کسی طریقے پر حکمت سے کام لیں، ان سے مشورہ لیں. اور خصوصاً یہ ذمہ داروں کو میں ایک بات کہتا ہوں، آپ علماء پر پوری باتیں نہ ڈالیں، آپ ذمہ داری کی حیثیت سے اپنی مسجد کو سدھارنے کی فکر کریں. تو ایک تحریک آپ چلائیے، ایک تحریک کے ذریعے سے اس بات کا اہتمام ہو کہ لوگوں سے یہ برائی دور ہو. اسلام کا صاف شفاف نظام نکاح ہر طرف عام ہو. جو ناخوشگواریاں پیش آ رہی ہیں وہ کتاب و سنت کے احکام کی خلاف ورزی کے وجہ سے پیش آ رہی ہیں. جب زندگی کے ہر مرحلے میں خاص طور پر نکاح کے سلسلے میں سنت شریعت پر عمل کیا جائے گا تو اس کے بہت اچھے خوشگوار نتائج سامنے آئیں گے، اور معاشرے میں ہر طرف بہار، ہر طرف خوشگواریاں، ہر طرف بہار ہی بہار دکھائی نظر آئے گا. تو اس لیے اس طریقے کو عمل پر لائیے اور آپ جوڑا جہیز کے بارے میں کھل کر بات کریں، شرمائیے نہیں، کھل کر بات کریں، اس پر خوب نکیر کریں تاکہ یہ سب چیزیں ختم ہو. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.